اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ میں محمد خورشید تانترے، فیکلٹی کونسلر اینڈ انچارج سوشل ایکٹیویٹی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سموٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا لائیو آنے کا جو مقصد ہے وہ ہر ماہ کی 26 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ۔ اس میٹنگ میں جو رول ہے والدین کا اور اسکول کا، اساتذہ کرام کا، بچوں کا، وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے لگ بھگ کرونا وائرس چل رہی ہے۔ پہلے یہ میٹنگز آف لائن ہوا کرتی تھی، لیکن 2 سال سے یہ میٹنگیں جو ہیں وہ ورچوئل موڈ پہ، آن لائن موڈ پہ ہوتی ہیں۔ تو آج بھی اسی ضمن میں ہم لائیو آئے ہیں، اور آج کی اس میٹنگ کے جو مدعے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے کچھ اصطلاحی باتیں جو ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے جو والدین ہیں، ہمارے پاس جو بچے انرولڈ ہیں، ان کے والدین ہیں، ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے۔ پہلا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، فارمل ایجوکیشن سسٹم ہم کہتے ہیں، اٹ کنسسٹ آف 3 کریکٹرز، 3 پلرز۔ فرسٹ جو کریکٹرز ہے اس فارمل سسٹم آف ایجوکیشن میں، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، دوسرا استاد ہے جسے ہم ٹیچرز کہتے ہیں، اور تیسرا جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے فارمل ایجوکیشن سسٹم کا، وہ پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں۔ تو ون از انکمپلیٹ وداؤٹ دا ادر۔ اگر والدین جو ہے اپنے بچے پہ پوری نگرانی نہیں رکھیں گے، ان کا بچہ کیا کر رہا ہے، ان کا بچہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اپنے بچے کے لیے برا بھلا نہیں سوچیں گے، تو یہ ہمارا فارمل سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ دوسرا استاد آتا ہے۔ استاد کا کام ہے بچے کو اچھی تربیت دینا، استاد کا کام ہے بچوں کو پڑھانا، استاد کا کام ہے بچے کی اینول پروگریس رپورٹ تیار کرنا، بچے کا رزلٹ تیار کرنا، اور بچے کو ایک اچھی زندگی دینا، یہ استاد کا کام ہوتا ہے۔ اور تیسرا بچہ، اس کا کام ہے پڑھنا، اس کا کام ہے سیکھنا، اس کا کام ہے ایک اچھا فرد بننا، ایک اچھا شخص بننا سماج کے لیے۔ تو یہ تینوں سسٹم، تینوں پلرز، تینوں کریکٹرز جو ہیں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب تک تینوں مکمل نہیں ہوں گے تو یہ سسٹم جو ہمارا ایجوکیشن کا ہے یہ انکمپلیٹ رہتا ہے۔ دوسری بات، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت ساری برائیاں پلپ رہی ہیں۔ پہلی چیز جو اس معاشرے میں نے دیکھی، اس معاشرے میں جو ہم نے سمجھی، اکثر دیکھا جاتا ہے، شہروں کی بات تو میں نہیں کروں گا، آج ہمارا فوکس جو ہے وہ دیہاتوں پہ رہے گا۔ شہروں میں تو والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کا برا بھلا جانتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم جو ہے پڑھائی میں سپینڈ کروانا ہے، کتنا ٹائم کھیل کود میں سپینڈ کروانا ہے، کتنا ٹائم کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں دینا ہے، وہ ساری چیزیں مینیج کر کے چلتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دیہاتوں میں یہ چیزیں جو ہیں والدین اکثر اتنے دور اندیش نہیں ہوتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ ان کے بچے کے لیے بھلا کیا ہے، ان کے بچے کے لیے برا کیا ہے، وہ بچہ کس صحبت میں پل رہا ہے، وہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اس کی جو کمپنی ہے وہ کمپنی اس کو اچھی ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے یا بری ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے۔ تو والدین اکثر اس چیز سے نالاں ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں تو والد جو ہیں وہ اکثر دور دراز علاقوں میں ذریعہ معاش کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کی روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، تو یہاں پہ ماں کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جن کے بچے آج ان کا نام نہیں، سماج کا نام نہیں، بلکہ پورے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جو ایک بچے کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لا سکتی ہے۔ یہ میں بات دیہاتوں کی کر رہا ہوں۔
دیہاتی مائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہارڈ ورکر ہوتی ہیں. اگر وہ اپنے بچے کے لیے کم سے کم تھوڑا ٹائم اگر نکالے گی تو اس کا بچہ ایک اچھا آفیسر بن سکتا ہے, اس کا بچہ ایک اچھا شخص بن سکتا ہے, اس کا بچہ ایک افراد میں عزت دار بندہ بن سکتا ہے. کوشش کرنی ہے میری تمام ماؤں بہنوں کو کہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں, اپنے بچوں کی جو کمپنی ہے اس کو صحیح کریں, اپنے بچوں کی جو دوستیاں ہیں یا کھیل کود میں کتنا ٹائم سپینڈ کروانا ہے, پڑھائی میں کتنا ٹائم دلوانا ہے, یہ ماں کا رول جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے یہاں پہ. تیسری بات جو ہمارے معاشرے میں, کل ہمارے ہی اسکول کی ایک بچی جو ہے 11th کلاس میں پڑھ رہی ہے, اس کا ہوا کیا کہ وہ بچی مطلب جب ہم نے اس کو کال کی بچی کو, تو بچی کو بولا ہم نے کہ ایڈمیشن آپ کی جو ہے وہ چل رہی ہے, آپ ایڈمیشن کروائیے. تو اس بچی نے کہا کہ سر میں اس سال ایڈمیشن نہیں کروا پاؤں گی, میں اگلے سال ٹرائی کروں گی. تو ایز اے فیکلٹی کاؤنسلر مجھے یہ بات کھٹکی. تو میں نے جب انکوائری شروع کی, اس بچی کو کال کی دوبارہ کہ بچے مطلب آپ کی پرابلم کیا ہے, آپ کیوں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتے ہو, اس وقت آپ کو ماس پروموشن ملی ہے, 2-1.5 مہینے کے بعد آپ کا ایگزام ہے, اگر حالات ایسے ہی رہے تو پھر سے شاید آپ کو ماس پروموشن مل جائے, تو آپ کا سال ضائع ہو رہا ہے, آپ ایڈمیشن کیوں نہیں کروا رہے ہو. تو اس بچی نے بڑے افسردہ لہجے میں ایک بات بولی, جو بات سن کر کے بہت افسوس ہوا. بچی نے کہا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ایک چھوٹا بھائی ہے 15-16 سال کا, وہ کچھ کماتا نہیں ہے, ماں اس قابل نہیں ہے کہ میری پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکے. تو اس بچی کو میں جب یہ بات میرے ساتھیوں نے سنی, میں سلام کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو کہ انہوں نے کہا سر بچی کو بلائیے, اگر 100-200 روپے سے ہم دیں گے, اگر اس بچی کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے تو اس بچی کے لیے, اس بچی کا سال ضائع ہونے سے یہ بچی 2 سال 3 سال اور تعلیم حاصل کر سکتی ہے. تو میرے دوستوں نے, اساتذہ کرام نے, میں سلام پیش کرتا ہوں اساتذہ کرام کو, تو انہوں نے 100-200 روپیہ جو ہے وہ اس بچی کی ایڈمیشن کے لیے دیا, اس بچی کو ہم نے ایڈمٹ کیا نیکسٹ کلاس میں. تو ایسی مطلب بہت سارے بچے ہیں ہمارے آس پڑوس میں, ہم نہ جانے کتنا خرچہ کر دیتے ہیں, ہم نہ جانے کتنے فضول خرچی کر دیتے ہیں, ڈول دھماکے میں, کھیل کود میں, بیاہ شادی میں, ناچ گانے پہ. تو اس سے اچھا ہے یہ ساری چیزیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں, دل کے سکون کے لیے کرتے ہیں. یقین مانو جو سکون دل کو کسی لاچار کی مدد کرنے کے بعد آتا ہے, وہ سکون نہ شادی میں ہے, وہ سکون دنیا کے کسی کام میں نہیں ہے. آپ والدین کی ذمہ داری بن جاتی ہے. آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھیے, اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو صرف اس کارن اپنی تعلیم چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس کے پاس ایڈمیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس کاپی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے یہاں پہ. آپ محلے میں محلہ کمیٹی بنائیے, آپ ٹرسٹ بنائیے, اور ایسے بچوں کی, ایسے لوگوں کی مدد کیجیے. یہی وہ تعلیم ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ اس دور میں تعلیم ہی ہے جو بہت سارے مرضوں کی دوا ہے. اگر کوئی بچہ پڑھ جائے گا, اچھا شخص بن جائے گا, اچھا فرد بنے گا سماج کا, تو کل آپ کا نام ہوگا, آپ کے بچوں کا نام ہوگا, آپ کی ماؤں کا نام ہوگا. تو تیسری بات جو آج اس میٹنگ کا یا لائیو آنے کا مقصد تھا, وہ 2-4 پوائنٹ جو ہیں ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جموں کی ہدایت کے مطابق. پہلا تھا کہ بچوں کو ریڈیو اور ٹیلی کلاسز کے بارے میں بتانا. ہر ماہ ایک کیلنڈر جو ہے ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ایشو کیا جاتا ہے, جس میں پورا ٹائمنگ آپ کی دی جاتی ہے, سبجیکٹ وائز آپ کی کلاسز اناؤنس کی جاتی ہیں, ٹیچر وائز, ویڈیو لیکچرر, مطلب ساری چیزیں اس شیڈیول میں. وہ شیڈیول میں نے واٹس ایپ کاؤنسلنگ گروپ میں شیئر کیا ہوا ہے, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے حساب سے کہ آپ کی کلاس کس وقت لگتی ہے. ریڈیو جو ہے وہ ایک مطلب ہر جگہ چلنے والی چیز ہے. آج فون میں FM ریڈیو ہے, زیادہ تر یہ کلاسیں FM ریڈیو سے ہی نشر کی جاتی ہیں. آل انڈیا ریڈیو پونچھ ہو, آل انڈیا ریڈیو بدروا ہو, آل انڈیا ریڈیو پتنی ٹاپ ہو, آل انڈیا ریڈیو جموں ہو یا سری نگر ہو, یہ ریڈیو, اس ریڈیو سے صبح 10 بجے سے دوپہر کے 2:30 بجے تک یہ کلاسز لائیو ہوتی ہیں. آپ اپنے سبجیکٹ کے حساب سے اپنی ٹائم چن لیجئے, اور ہر جگہ کہیں بھی چلتے پھرتے
اپنے جو ہے کلاسز سن سکتے ہیں. صرف آپ کے ملٹی سینس آرگن جو ہے وہ استعمال ہوں گے. آپ کام کر رہے ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہو, آپ چل رہے ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہو. یہ بہت بڑا فائدہ ہے ریڈیو کلاسز کا. اس کے بعد ٹی وی پہ کلاسز, پورا شیڈیول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہو کہ ٹی وی پہ کس چینل پہ کتنے بجے کون سی کلاس آتی ہے, وہاں سے آپ اپنی کلاس جوائن کر سکتے ہو. دوسرا پوائنٹ یہ خاص کر بچوں اور اساتذہ دونوں کے لیے ہے کہ جو ایٹ دا اینڈ آف ایوری ریڈیو اینڈ ٹیلی کلاسز ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ آپ کو لینا ہے, اور وہ ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ کرنا ہے خود یا اساتذہ کو لینا ہے. وہ ٹیسٹ سبمٹ کرنا ہے کنسرن ٹیچر کو کہ اس میں آپ نے کتنی پریپریشن کی ہے, اور یہ پریپریشنز اینول جو رپورٹ ہوتی ہے بچے کی اس میں کنسیڈر کی جائے گی. ٹھیک. تیسرا آنے والا جو مہینہ ہے, ہر سال 5 سپتمبر کو ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے, یوم اساتذہ, جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم مناتے ہیں. میں اس ویڈیو کے مادھیم سے سلام پیش کرتا ہوں اپنے اساتذہ اکرام کو جنہوں نے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے چند لفظ بول پا رہا ہوں. ان اساتذہ کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے ڈیورنگ پینڈیمک ہمیں بچوں کو انکرج کرنا ہے کہ وہ اساتذہ اکرام کے رول کو ریکوگنائز کریں. پچھلے 2 سال میں اساتذہ اکرام نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں. آن لائن کلاسز ہم لوگوں نے لی, اس کے بعد کووڈ ڈیوٹی ہم لوگوں نے دی, ٹیسٹ ہم نے کیے, ٹریکنگ ہم نے کی. مطلب اس فیلڈ میں جو ہے وہ استاد کام نہیں کر رہا ہے. اگر اویئرنیس ہو کووڈ کے ریلیٹڈ, ماسک پہننے کا لوگوں کو بولا, جگہ جگہ پروگرام کیے, ہر جگہ استاد نے جو ہے بڑا بخوبی رول انجام دیا ہے. اور اس استاد کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں 5 سپتمبر کو بچوں کو اس کے لیے مطلب اجاگر کرنا ہے بچوں کو کہ وہ استاد کے رول کو کیا کریں, ریکوگنائز کریں. چوتھی چیز, ڈیورنگ پینڈیمک جو ویل بینگ ہے بچوں کی, اس پہ فوکس کرنا ہے. اس پہ کیا کیا ترکیب اپنانی ہے, کیسے ایک بچہ فٹ اور سرکشت رہ سکتا ہے. اس کے لیے آپ مانو درپن پہ جو گائیڈ لائنس ہیں وہاں وزٹ کر سکتے ہیں. www.monodarpan.mhrd.government.in یہ ویب سائٹ ہے مانو درپن کی. اس ویب سائٹ پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ جو ہے وہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا مینٹین کر سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم.